بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس لیسن میں جو کہ نواں لیسن ہے منہج سلف کے بنیادی اصول، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم چنندہ مسائل رکھنے جا رہے ہیں. جو سب سے پہلا مسئلہ ہمارے آج کے اس درس کا ہوگا وہ یہ ہے کہ دعوت کس منہج پر ہونا چاہیے، دعوت کو جو ہے کس منہج پر ادا کرنا چاہیے. اس پر آپ کو انشاءاللہ ہم آگاہ کریں گے. اس کے بعد نمبر 2، اللہ کی شریعت اور کائنات میں اس کی سنت سمجھنا اور اس کے مطابق جو ہے دنیا بھر کے جو معاملات یا زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو یعنی اس کا سامنا کرنا اللہ کی شریعت سمجھ کر، اور کائنات میں اللہ کی سنت کا کیا مطلب ہے، سنت اللہ فی الکون جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک سنت ہے اس زندگی میں، تو اس کو سمجھنے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو اس چیز کو سمجھنا جو ہے لازم اور ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے. اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. بدعت یا بدعتی دعات، مبلغین اور کتابوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، بدعتی دعات، مبلغین اور ان کی کتابوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے. اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. اور پھر اہل بدعت کی جو قسمیں ہیں، جو الگ الگ قسمیں اہل بدعت کی موجود ہیں، اس کو جاننا، اور پھر امت پر اہل بدعت کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، امت کے وجود سے جو ہے اہل بدعت میں جو ہے یا اہل بدعت کی وجہ سے امت پر کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. تو ابتدائی طور پر شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا جو مسئلہ ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اٹینڈنس اگر آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر جا کر کے آپ اٹینڈنس رجسٹر کر سکتے ہیں studysunnah.com/attend پر. سب سے پہلا جو قاعدہ آج کا ہمارے پاس ہے، 30واں نمبر کا قاعدہ، کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر دعوت دینا، یعنی دعوت کا جو ہے منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہونا لازم اور ضروری ہے. آج کے زمانے میں لوگ جو ہے طرح طرح کے انداز سے یا طرح طرح کے یعنی اسالیب یا جو طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. لیکن کون سا وہ طریقہ ہے جو کہ کارآمد طریقہ کہلایا جائے گا، یا وہ کون سا طریقہ ہے جو صحیح طریقہ کہلایا جائے گا، یہ جاننا ہمیں ضروری ہے. اور صحیح طریقہ جو دعوت دینے کا ہے وہ طریقہ ہے جو دنیا کے سب سے پہلے داعی اس سرزمین پہ تھے، اس دین اسلام کے، ان کے طریقہ پر اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ طریقہ سب سے صحیح دعوت کا طریقہ یا منہج ہے. اور وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعات یا دعوت دینے والے جو حضرات ہیں یا داعیان، ان کے لیے ایک قدوہ یا پھر رول ماڈل کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ دعوت نہیں دیں گے، آپ کی دعوت میں قبولیت یا آپ کی دعوت میں برکت حاصل نہیں ہو سکتی. ممکن ہے کہ ظاہری طور پر آپ کی دعوت کو کافی جو ہے شے مل رہی ہو، یا پھر آپ کی دعوت میں کو کافی واہواہی حاصل ہو رہی ہو، یا آپ کی دعوت بظاہر طور پر بہت زیادہ جو ہے رنگ برنگی نظر آ رہی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی دعوت کو جو ہے یعنی سننے یا دیکھنے کے لیے جو آ رہے ہوں. تو یہ بات اس کی کسوٹی نہیں ہے، یہ بات جو ہے آپ کے حق پر ہونے کی جو ہے کسوٹی نہیں. یہ نہ سمجھے کہ کون سا ایسا داعی جس کے بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، یا بہت زیادہ اسے لوگ سنتے ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے لوگ اس کی بات کو سمجھنا پسند کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے حق پر قائم داعی. یہ ضروری نہیں. اگر ایسا ہی اگر آپ لے لیں تو پھر ان انبیاء کرام کا کیا ہوگا جن کے تابعین یا جن کی اتباع کرنے والے چنندہ تھے؟ بلکہ کچھ ایسے انبیاء کرام بھی ہوں گے یا گزرے ہیں جن کے کوئی تابعدار تھے ہی نہیں، کسی نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، کوئی ان کی دعوت کو جو ہے قبول ہی نہیں کیا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں قیامت والے روز جو ہے سارے امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت ایک طرف ہوگی، باقی انبیاء کرام کی ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو کچھ انبیاء کرام 2-4 افراد کے ساتھ یا چنندہ افراد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا، جن کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کا کوئی فالوور یا کوئی تابعدار، ان کی امتی جو ہے کوئی تھا ہی نہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ان کی دعوت سکسیسفل دعوت نہیں تھی، یا وہ جو ہے اچھے داعی نہیں تھے؟ یہ غلط بات ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اس دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، اس
یعنی اس میتھڈ یا اس آئیڈیالوجی کے مطابق یا اس طریقے کے مطابق اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی دعوت صحیح دعوت ہے. پھر چاہے لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کر رہے ہوں یا آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہوں، یہ کوئی کسوٹی نہیں کہ آپ کی دعوت حق یا باطل ہے. اس کی یہ جیسے جو ہے کسوٹی نہیں کہلایا جا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ انسان جب دعوت دینا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر وہ دعوت دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہ دعوت دے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے میں کیا منہج اور کیا طریقہ تھا. یہ تبھی انسان کو حاصل یا معلوم ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی انداز کو جو ہے وہ سمجھ کر کے جو ہے اسے عمل میں لانے کی وہ کوشش کرے گا. تبھی جا کر کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج کو سمجھ سکتا ہے اور اسی انداز سے وہ لوگوں کو دعوت میں یا دعوت جو ہے اسی انداز میں وہ پیش کر سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ یوسف میں فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. فرمایا سورہ یوسف میں یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریق ہے، یہ میرا جو ہے یعنی دعوت کا انداز ہے یا دعوت دینے کا انداز ہے. ادعو الی اللہ، اس طریقے سے میں جو ہے اللہ کی دین کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں بصیرت پر دعوت دے رہا ہوں، میں بصیرت پر دعوت دے رہا ہوں. اور بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ میں علم اور روشنی پر دعوت دے رہا ہوں. میں جو ہے اپنے انداز یعنی کہ جو ہے خود کے بنائے ہوئے طریقے پہ یا خود کے لائے ہوئے انداز پہ میں دعوت نہیں دے رہا ہوں، اس روشنی کے مطابق دعوت دے رہا ہوں جو روحانی اور ربانی روشنی، جو آسمان سے اللہ نے جو ہے رب کی طرف سے نازل کردہ وہ روشنی ہے، وہ ہدایات ہے اور وہ طریقے ہیں اور وہ انداز ہے جس انداز کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنا کر کے دعوت پیش کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو غور سے سمجھے گا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا اور اس دین کی جو ہے تبلیغ کس انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باقی لوگوں تک پہنچائی، تو تب جا کر کے انسان کو احساس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا اور ایک طریقہ کار تھا اور الگ الگ حالات میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بات کو لوگوں تک جو ہے سامنے رکھا یا کیسے اس دعوت کو لوگوں تک جو ہے پیش کرنے کا ان کا ایک طریقہ کار تھا. تو اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ آج کے اس زمانے میں بھی جب وہ اس دین کو پیش کرتا ہے اور لوگوں تک جو ہے یا اللہ رب العزت تک لوگوں کو بلاتا ہے اور چاہے وہ مسلمانوں کی دعوت، مسلمانوں کے درمیان دعوتی کام کرتا ہے یا غیروں کے درمیان دعوت کا کام کرتا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگ جو اسلام کے تابعدار ہوں انہیں صحیح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرتا ہے اور اللہ کی واحد عبادت کرنے کی طرف وہ بلاتا ہے، تو کیسا وہ طریقہ ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے. نمبر ایک اس لیے کیونکہ اس کی دعوت میں برکت حاصل ہوگی اور نمبر دو اللہ رب العزت اس کی دعوت کو قبول کرے گا کیونکہ دعوت ایک عبادت ہے. اور ہم نے ہمارے شروع ہی میں بتا دیا تھا اس درس کے سلسلوں میں کہ عبادت کو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا ضروری ہے، جس میں اتباع جو ہے ہونا ضروری ہے ہر عبادت میں. اور دعوت چونکہ ایک عبادت کا عمل ہے تو دعوت میں بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے. تو میں یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ منہج کی بات کر رہا ہوں، یہ طریقے کی میں بات کر رہا ہوں. البتہ جو وسائل ہے دعوت کے، جو مینز ہے دعوت کے، ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے اور ایک مینز ہوتا ہے. مینس یعنی ان وسائل کا استعمال کرنا جس سے آپ دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں اور دوسروں تک جو ہے بات سمجھا سکتے ہیں. مینس بھی اگر جو ہے وہ یعنی دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتے نہ ہو اور کوئی ایک کارآمد جو ہے طریقہ ہو، کارآمد وسیلہ ہو یا کارآمد جو ہے مینس ہو، تو اس مینس کا استعمال کر کے یا اس میڈیم کا آپ استعمال کر کے دعوت دے سکتے ہیں. یعنی اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آن لائن طریقے سے جو ہے دعوت دینا یا درس و تدریس کرنے کا سلسلہ نہ تھا تو یہ غیر منہجی طریقہ ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک وسیلہ ہے. وسیلہ کہتے ہیں ایک مینس کو کہ بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں جب تک کہ اس میں کوئی شریعت کے منافی کوئی عمل نہ ہو. لیکن کس انداز سے آپ اس دعوت کو پیش کریں گے، درس و تدریس کا طریقہ کیا ہوگا، لوگوں میں دین بیان کرنے کا کیا انداز ہوگا، اسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے سے آپ سمجھیں گے اور اس سے جو ہے آپ اپنا ایک رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کریں گے.
تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں اس طریقے سے دعوت دیتا ہوں اور یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے، اعلی بصیرتن، اور میں بصیرت کے اوپر، روشنی کے اوپر جو ہے اس روحانی روشنی کے اوپر جسے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے نازل کیا تھا، میں لوگوں کی دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میرے جو تابعدار ہیں، وہ جو دعات میرے بعد آنے والے ہیں، اس دین کے داعیان اور مبلغین جو آنے والے ہیں، وہ بھی اسی انداز سے اس دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے یعنی تسبیح بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرار کہنے کا حکم دیا، یا اقرار کرنے کا حکم دیا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میں مشرکوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مشرکوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور اس طریقے پہ جو دعوت دیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرنے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی تم اختیار کرو، والسمع والطاعہ، اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری تم کرنا، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اور اگر چاہے تم پر کوئی ایک حبشہ کا کوئی عبد آ کر کے، یا پھر جو ہے کوئی مملوک آ کر کے، جو یعنی کہ جو ہے عبید میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا، کوئی غلام وہ اگر کیوں نہ ہو، تو اس غلام کی بھی اگر حکمرانی، اگر اس کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ آ کر کے آپ کا حاکم بن جاتا ہے، وہ اگر جو ہے اپنی یعنی غلامی سے جو ہے آزاد ہو کر کے آپ کا حاکم بن بیٹھتا ہے، تو اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنا، یہ نہ کہنا کہ وہ ایک روز غلام تھا تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی اور دوبارہ میں دہرا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ طویل مدت تک اس زندگی میں رہے گا، یا زندگی میں جو ہے زندگی کو دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ مدت تک زندگی سے نوازا جائے گا، وہ اسے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اسے اختلاف بہت زیادہ نظر آئے گا۔ یہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان کیا تھا۔ تو سوچئے کہ آج ہمارے درمیان جبکہ 1400 سال گزر گئے ہیں، کتنا اختلاف ہماری امت میں ظاہر نہ ہوا، اور آپ اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ہی جو ہے گروہ اور ٹولیاں جو ہے ان کے درمیان بن گئی ہیں، الگ الگ فرقے بن گئے ہیں، اور لوگ الگ الگ راستوں پہ جو ہے بٹ گئے ہیں اختلاف کی وجہ سے۔ تو ایسے اختلاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منہج اور کیا طریقہ ہے، کیا ان کی ہدایات ہے، کیا ان کی گائیڈنس ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ میری سنت کو تم تھام لو، تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو ایسے موڑ پہ تمہیں تھامنے کی ضرورت ہے، اور تھامو گے کیسے؟ جب تک کہ تم اسے جو ہے پہچانو گے نہیں۔ تو پہچاننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یہ سب سے پہلا فریضہ ہم پر بنتا ہے، اور بعد اس کی کہ ہم اس فریضے کو جان، یا اس سنت کو پہچان لے، اور ہم جان لے کہ نبی کا طریقہ یہ ہے اور نبی کی سنت یہ ہے، اس کے بعد ہم پہ یہ فریضہ آتا ہے کہ ہم اسے تھام لے، تمسکو بہا، تمسکو یعنی اسے زور سے پکڑ لو، اور اسے تھام لو، اور اسے جکڑ لو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اسی طریقے خلفائے راشدین کی جو ہے سنت کو اور ان کے طریقے کو پکڑ لو، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ اپنے دانتوں سے اسے کس لو، اپنے دانتوں سے اسے کس لو۔ کسی چیز کو آپ کو تھامنے رکھنا ہے تو آپ نہ صرف اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑیں گے، آپ اپنے جسم پہ اسے باندھ لیں گے، اپنے دانتوں سے اس رسی کو جو ہے پکڑ کر کے جو ہے اسے چھوٹنے نہ دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بتایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت کو آپ سے چھیننے کی سازشیں کی جائیں گی، لوگ آپ کو سنت سے بہکانے کی پوری کوشش کریں گے اور ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور اس کے باوجود اگر آپ سنت کو تھامے رکھتے ہیں تو آپ بہت بڑے خوش نصیب انسان اس زمانے کے ہوں گے، جو سنت کو جو ہے ایسے ماحول میں بھی تھامے رکھے ہیں جس میں سنت کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، بلکہ سنت کو جو ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، سنت کو بدنام کرتے ہیں، سنت سے لوگوں کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں اگر آپ سنت کو تھامے رکھتے ہیں، سنت کو یعنی جکڑے رکھتے ہیں اور سنت پہ قائم رہتے ہیں اپنے موت تک، اور اسی طریقے سے سنت کی طرف لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، سنت پھیلانے کی جو ہے آپ جستجو میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ بہت فضیلت اور خیر کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ سنت کو جو ہے اپنی زندگی میں نہ صرف عمل لا رہے ہیں بلکہ لوگوں تک بھی اس سنت کو رائج کرنے میں جو ہے حصہ لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس سنت کو تھام لو، اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کر لو جو کہ نئی ایجاد کردہ ہو، نئی ایجاد کردہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ تو یہ چیز نہ صرف عبادتوں میں شمار ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ
دعوت دینے کے انداز میں بھی جو ہے آپ کو یہ چیز شمار کرنا ضروری ہے، یہ چیز شمار کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے جو انداز آج کل یعنی کہ جو آپ کو دیکھنے کو حاصل ہوتے ہیں، لوگ الگ الگ انداز سے دین پیش کر رہے ہیں، الگ الگ نظریات پیش کر رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے پیش کر رہے ہیں، یہ طریقے جو ہے یہ نبوی طریقہ نہیں جائے کہ اگر اس سے کوئی ہدایت یافتہ ہوتا بھی ہو، لیکن یہ طریقہ صحیح طریقہ کہلایا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کرتے ہو اور آپ اسے صحیح انداز سے نہیں کرتے، اگر نتیجہ وقتی طور پر صحیح نکل کر کے بھی آتا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ بھی صحیح ہے؟ نہیں، اس لیے کیونکہ یہ طریقہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کارآمد حاصل ہوا ہو، لیکن آگے چل کے یہ طریقہ جو ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو ہے ہر وہ کارآمد طریقہ جو وقتی طور پر کارآمد نظر آئے وہ صحیح یا جو ہے بہتر ہو، بلکہ جو ٹھوس کام ہوتا ہے وہی سب سے صحیح اور وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کام کو کرنے کے لیے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، کسی مشین کو چلانے کے لیے اس کی ایک مینول ہوتی ہے۔ اگر آپ گاڑی کو جو ہے ایسے چلائیں گے کہ بھئی بڑی تیزی سے آپ نکل گئے، ممکن ہے آپ کی جان بچ گئی، کسی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ آپ تیزی سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ اس بار بچ نکلے، یہ آپ کی قسمت تھی، لیکن آگے چل کے آپ ایک بہت بڑا حادثہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت میں بھی اگر کوئی ایک ایسا انداز کوئی نکال کر کے لاتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی دعوت پیش کرتا ہے، لوگ اگر اسلام قبول بھی کرتے ہیں وقتی طور پر، لیکن یہ دعوت میں برکت اور جو ہے یہ دعوت میں جو ہے خیر باقی نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کے انداز سے اس دعوت کو ادا نہ کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نتیجوں پہ نظر نہ ڈالو کہ نتیجہ کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر، یا کتنے کوانٹیٹی میں آ رہا ہے۔ آپ کوالٹی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اس دعوت کا پروسیجر صحیح انداز میں کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے نبی کے منہج کو جو ہے اس دعوت میں لاگو کیا جا رہا ہے۔ چجائے کہ اس کا اثر کم ہو، چجائے کہ کم سے کم لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ہزاروں پہ بھاری ہو۔ آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں لاکھوں کروڑوں تعداد میں فلاں کے جو ہے دعوت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں جو ہے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی یہ لاکھوں کروڑوں کا کیا حساب، اور وہ کس اسلام پہ آ کر کے عمل کریں گے جب تک کہ آپ نبی کی کتاب کو صحیح نہیں، اللہ کی کتاب کو صحیح لوگوں میں رائج نہیں کر رہے، نبی کی سنت کو ان کے دلوں میں راسخ نہیں کر رہے، تو صرف اسلام اسلام کہنے یا پھر جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کہنے سے جو ہے آپ کی دعوت میں برکت حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک کہ اسلام کو ٹھوس انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو گے، جب تک کہ اسلام کو اس کی حقیقت پہ آپ لوگوں تک یعنی بیان نہ کرو گے، اور اسلام کے سارے پہلوؤں کو جو ہے لوگوں کے سامنے نہ رکھو گے، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ کچھ جوانب کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اسلام پیش کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے بھائی جو ہے ہمیں یعنی یہی دعوت کا تقاضا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اسلام کو مکمل طور پر اس کے جو اصول ہیں اسے مکمل طور پہ لوگوں تک جو ہے بیان کرنا اور انہیں واضح کرنا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ کچھ ایک چیز کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرنے، پھر جب اسلام کے سارے اہم احکام اور اس کے جو ہے جو اصول ہیں اسے دیکھیں گے وہ، تو وہ کہیں اسلام کو چھوڑ کر کے پھر مرتد نہ بن جائے۔ اور اسی طریقے سے دعوت مسلمانوں کے درمیان جو اصلاحی کام ہوتا ہے اس کا بھی انداز نبوی انداز ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اصلاح کیا کرتے تھے، کس طریقے سے ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ سدھارا کرتے تھے، کیسے جو ہے لوگوں کے درمیان کوئی یا معاشرے میں کوئی بیماری ہوتی تو اس بیماری کا علاج وہ کیسے کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھنا ضروری ہے۔ یہ سب سے بہترین رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ایک داعی کو بھی اپنے لیے ایک بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے لینا ہے۔ دوسرا جو قاعدہ آج کا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت اور کائنات میں اس کی سنت کو سمجھنا ہر قسم کے حادثے کے سامنا کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ وہ اس حساب سے کہ یہاں پر فرمایا انہم یعتقدون ان التعامل مع الحوادث المتغیرہ یجب ان یکون مبنیا علی فہم ادلۃ الشریعہ ومعرفۃ سنن اللہ فی خلقہ۔ تو یہاں پر ایک اہم چیز جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شریعت بھیجی ہے اور اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ پہلی بار یہ عبارت سنے ہو کہ اللہ کی ایک سنت ہے جو اپنی کائنات میں اس نے جو ہے لاگو اور فرض کیا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے شریعت کو بنایا ہے۔ سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت کا مطلب ہے جس کے معنوں میں سے عربی الفاظ میں سے طریقہ بھی جو ہے اس کے معنی یا اس کے مفہوم ہے۔ سنت کا معنی جو ہے طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقے کے مطابق ہی اللہ نے شریعت کو بنایا ہے۔ اس سنت کو معمول رکھتے ہوئے جو ہے اللہ نے شریعت نازل کی ہے۔ تو اس سنت کو سمجھنا ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم اس زندگی میں کوئی بڑا قدم یا بڑا فیصلہ اٹھائیں۔ یعنی کہ جو ہے علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ان مقاصد کو اور اللہ رب العزت کے جو سنن اللہ فی الکون جیسے کہا جاتا ہے، کائنات میں اللہ رب العزت کے کچھ سنن ہیں، اور مخلوقات کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سنن رکھے ہیں، کچھ طریقہ کار رکھے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق
آپ کو اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے مسائل آتے ہوں یا دین کو لے کر کے بڑے بڑے جو مسائل آتے ہیں ان کے فیصلے بھی اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی سنت ہے اس زمین پر کہ اللہ اس زمین کو جو ہے آباد کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس زمین کو آباد کرنا چاہ رہا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک زوجین میں بنا کر کے، ایک پیر بنا کر کے، مرد و عورت بنا کر کے اس زمین پر بھیجا ہے۔ یہ ایک اللہ کی ایک حکمت اور اللہ کا طریقہ اور اللہ کی یہ سنت ہے اس کائنات میں۔ اور اسی نظام پر سارے چرند پرند اور سارے حیوانات ان کو جو ہے اسی طریقے، بلکہ نہ صرف حیوانات، اللہ رب العزت نے پودے اور پتوں میں بھی جو ہے نظام رکھا کہ اس میں تزاوج ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے مرد و عورت کا جو ہے ملنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تکاثر ہو، تاکہ یہ چیز پھیلے۔ اب اس سنت کو نہ سمجھنے والے یعنی اس شبہے کو لوگوں میں لاتے ہیں کہ یعنی کہ جو آج مسئلہ اٹھا ہے، یعنی جو ماڈرن مسئلہ اٹھا ہے LGBT کے جو مسائل آ رہے ہیں، جس میں لوگوں میں یہ شبہ ڈالا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے ان کے جو میول ہوتے ہیں، ان کا جو میلان، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ان کا جو انکلائنیشن ہوتا ہے، جو اٹریکشن ہوتا ہے، وہ مرد کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ بایولوجیکلی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اللہ کی سنت ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا۔ قرآن کریم کی شریعت جو ہے اور ادلہ جو ہے، اس میں بھی آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو اپنا لباس بنا کر کے بھیجا، اور اس سنت کو قائم رکھنے، اس زندگی کو آباد رکھنے کے لیے یہ نظام برقرار رکھنا اور اللہ نے جو سنت نافذ کی ہے ان کے درمیان، اس سنت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ مان لیں کہ اس نظام کو جو ویسٹ لوگوں میں رائج کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس نظام کو جو ہے لایا جائے گا تو دنیا کی ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگنے والی ہے۔ اس کا مثال کسی ایک داعی نے جو ہے بڑے بہترین انداز سے کیا تھا، کہ کہا تھا کہ کسی ایک مقام پر، جیسے کوئی جزیرہ ہو یا کوئی آئی لینڈ ہو، اس پر جو ہے آپ اس ہم جنس پرست لوگوں کو جو ہے ایک طرف جا کر کے اس پہ چھوڑ دیں، اور ان سے آپ اس چیز کا مطالبہ کریں کہ آپ اس آئی لینڈ کو جو ہے معمور کریں، اس آئی لینڈ کو جو ہے اسے آباد کریں، اس پر جو ہے زندگی آپ لائیں، اور اس پر جو ہے آپ رہیں۔ 100 سال کے بعد آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت وہاں پہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی سنت کو نہیں سمجھا، اللہ کی سنت کو انہوں نے قائم نہیں کیا اس دنیا پہ، اور اللہ کے اس نظام کو انہوں نے قائم نہیں کیا۔ وہی اگر آپ کسی اور مقام پر پہ جو ہے، جو سیدھے لوگ ہیں، جو صحیح انداز سے جو ہے رہتے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ بگاڑ نہیں لائی گئی، اور اس قسم کی جو ہے ہم جس پرستی کا جو شیطان، جو ہوس جو لوگوں میں آئی ہے، یہ چیز ان کے دماغوں میں نہیں ڈالی گئی، اور ان کے درمیان جو ہے تزاوج کے طور پہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر کئی ایسے مقامات آپ دیکھیں گے، کوئی یعنی افریقہ کے کسی جنگلوں میں آپ چلے جائیں، یا پھر کچھ ایسے دور دور کے کچھ ایسے آئی لینڈز آج بھی موجود ہیں فار ایسٹ ایشیا میں، وہاں پہ آپ جائیں گے تو کچھ ایسے قبیلے موجود ہیں جو فطرت پر ہیں، اور وہ اپنے درمیان اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اپنے طریقوں سے، وہ باقی ہیں، وہ ختم نہیں ہو گئے، کیونکہ وہ فطرت پر ہے، ان کے دماغ میں یہ کوئی غلط جو ہے نوشن یا غلط انداز کی جو ہے یہ افکار نہیں ڈالے گئے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ رب العزت کی اس دین میں کیا حکمتیں اللہ نے ڈالی ہے، شریعت کی حکمت اور اس کے مقاصد کو سمجھنا، اور اللہ کی اس دنیا پہ سنتوں کو جو ہے سمجھنا، یہ ضروری ہے۔ تب جا کر کے آپ نئے جو مسائل اپنی زندگی میں آئیں گے، ان مسائل کو آپ صحیح طور پر اس کا سامنا آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے ایک رہنمائی کی، اور ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ یہ سورہ نساء کی ایک بہت ہی بہترین آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان ایک نئی چیز کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی جو انہیں امن یا خوف کے جو ہے معاملات میں تناؤ پیدا کرنے والی کوئی بات آ جاتی تھی، کوئی بدامنی والی بات ہو جاتی تھی، یا انہیں کوئی خوف میں ڈالنے والی بات آ جاتی تھی، یا کوئی نئی چیز آ جاتی تھی جس کی سمجھ ان میں یا زیادہ سے زیادہ لوگ میں نہیں ہو، ایک نازلہ جسے ہم کہتے ہیں، یا ایک نیا کانٹمپرری ایشو جسے آپ کہتے ہیں، ایک نیا مسئلہ زندگی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے مسئلوں میں
لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اذاعوا بھی، اسے مشہور کرنا، اس پر چرچا کرنا وہ شروع کر دیتے تھے، اس پر جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے تھے، اور یہ نہ دیکھتے تھے کہ اس پر دین کی کیا رہنمائی ہے، اس پہ اہل علم کیا کہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے تو خود اس پر جو ہے تبصرے کرنا لگتے ہیں، اور علماء تک جو ہے وہ رجوع نہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ نے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ اگر اس معاملے کو لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے اور آ کر کے ان سے مشورہ کرتے اور ان سے رہنمائی جو ہے ان سے طلب کرتے، اور اسی طریقے سے اولو الامر کے پاس وہ جاتے، وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں، وہ لوگ جو اس لائق ہوں کہ نئے نئے مسائل کو جو ہے سمجھ کر کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے، جو اہل علم ہوتے ہیں اور اللہ نے جنہیں دانشوری، اللہ نے جسے حکمت سے نوازا، ان تک رجوع نہ کرے، اور خود لوگ اپنے آپس ہی میں جو ہے مدعے بنا کر کے جو ہے چرچا کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ اور آج کے زمانے میں جبکہ نبی ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہم علماء کے پاس جا کر کے اس چیز کی رہنمائی کیوں نہ لیتے؟ ایک نیا سسٹم آ گیا ہے، مثال کے طور پر لوگ کافی کما رہے ہیں اس میں، یعنی کہ جو ایک نیا بینکنگ سسٹم آ گیا ہے، یا نیا ٹریڈ اور کامرس کا سسٹم آ گیا ہے، یا کوئی نئی جو ہے نیا مسئلہ لوگوں پر آ گیا ہے، تو چاہیے کہ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہو رہی، تو اس معاملے پہ زیادہ جو ہے اپنی عقل نہ لڑاؤ، اور علماء کے پاس جا کر کے آپ رہنمائی سے یعنی ان سے جو ہے طلب کریں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ جو بات کو اس کی حقیقت پر اور چیز کی تہ تک جا کر کے اسے سمجھنے کی جو استطاعت رکھتے ہیں، ایسوں کے پاس اگر وہ جا کر کے جو ہے ان سے رہنمائی طلب کرتے تو یقیناً انہیں صحیح رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں میں ایک ہوتی ہے کہ کوئی بھی مدعا اٹھا کہ سب سے پہلے وہ یعنی چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس معاملے کو گوسپ بنا دیتے ہیں، اور اس مسئلے کو جو ہے وائرل کرنے کی چکر میں لگ جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ تو یہ مصیبت اور بھی زیادہ سنگین ہو گئی ہے کہ مسئلہ آتا ہے، وہ معاملہ جو ہے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے، ہر جاہل اس معاملے پہ اپنی زبان چلاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے بھٹکانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر کہ ایسے مسائل کو لے کر کے لوگ اہل علم کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، پھر ان کے جو ہدایات حاصل ہوں، جو قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہے وہ سمجھ کر کے اس مسئلے کا حل نکال کر کے لوگوں کو سمجھاتے، اور اس حل کو جو ہے لوگ عام کرتے لوگوں کے درمیان، بجائے اس کے کہ خود جو ہے اس معاملے میں پڑھنا اور مبتلا ہونا، اور اپنے آپ کو بھی فتنے میں ڈال کر کے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالنے کا سبب بننا، یہ چیز جو ہے یہ غلط ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین بات اس آیت کے آخر میں فرمایا، کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، تم میں سے سارے کے سارے لوگ شیطان کی پیروی کر بیٹھتے، سوائے کچھ ایسے چنندہ لوگ کے جو اللہ کی رحمت سے بچ جاتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے سے بچے ہیں، ورنہ شیطان تو لگا ہے۔ شیطان کی محنتوں کا آپ کو اندازہ نہیں میرے عزیز دوستوں بھائیوں، کہ شیطان صبح و شام لگا ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی بات کو لے کر کے بس آپ کو بہکا دے، چاہے آپ کو خواہشات میں ڈال کے بہکا دے، چاہے آپ کو کسی دینی مسئلے میں شبہے میں ڈال دے، چاہے آپ کو کسی بھی چیز میں جو ہے کوئی غلط کام آپ سے کروا دے، کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکال دے، کوئی غلط کام آپ کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے اور آپ جو ہے جہنمی بن جائے، اور غلط کام کوئی جو ہے آپ کے دل میں آ جائے، کوئی عقیدہ آپ کے دل میں آ جائے جس سے آپ جو ہے جہنم کا راستہ اختیار کر لیں۔ شیطان کا بس یہی جو ہے صبح و شام کا جو ہے شغل شاغل ہے، یہی اس کا کام ہے، اور اسی کام کو جو ہے انجام دینے میں وہ لگا ہے، وہ اور اس کی ساری جو ٹیم ہے، اس کی ٹولی ہے، یہی کام کرنے لگی ہے۔ اور آپ بیچارے تنہا اکیلے جو اپنی زندگی اکیلے گزار رہے ہیں، علم بھی شاید ہی آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ شیطان کا سامنا کر سکتے ہیں، پھر علماء سے بھی آپ دور جاتے ہیں، اور جو اہل علم سے جو ہے رابطہ نہیں رکھتے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی صحیح استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ شیطان کے لیے ایک نرم نوالا بن جاتے، بڑی آسانی سے وہ آپ کو چاپ کر ہضم کر لے گا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکوپ کریں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ان سلاحوں سے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں، ان اسلحوں سے جو شیطان کے وار سے ہمیں محفوظ کر سکتا ہو۔ اور سب سے پہلی چیز جس سے ہم گمراہی اور شیطان کی گمراہی اور اس کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے علم سیکھنا اور اہل علم کی صحبت میں رہنا، اور اہل علم کی جو ہے رہنمائی کے تحت جو ہے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو چاہیے کہ آپ اپنا رشتہ علم سے جوڑیں اور اہل علم سے جوڑیں، اور اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں اور سنت سے جوڑیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ آپ اس دین کو جو سیکھے ہیں اسے عمل میں لائیں، اپنے آپ کے خواہشات کو بازو رکھ کر کے جو ہے اپنے آپ کی جو ہے
یعنی زندگی میں قربانیاں دیتے ہوئے آپ کو دین پر عمل کرنا ہے. تو علم اور عمل جب آپ کریں گے تب جا کر کے شیطان آپ کے سامنے کمزور پڑ جائے گا، اس حد تک کہ وہ آپ کے سامنے ہار مان جائے گا. یہ بھی مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے شیطان بالکل یعنی انسان کے سامنے شیطان جو ہے اپنے اپنے سارے اسلحے رکھ کے وہ سرنڈر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھ سے بہکنے والا نہیں. کوشش تو جاری رہتی ہے اس کی، لیکن وہ مایوس آپ سے ہو جاتا ہے. تو اس مرحلے کو کیسے یا اس مرحلے تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ تبھی پہنچ سکتے ہیں جب آپ شیطان کو ہرا دیں، شیطان کو جو ہے آپ کمزور کر دیں اپنے علم کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے. وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس دشمن کو ہرانا آپ کا فریضہ ہے اور آپ کا جو ہے زندگی کا مقصد بننا ضروری ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر ہم پہ نہ ہوتی تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہے شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاتے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کچھ چنندہ لوگ کو چھوڑ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگ شیطان کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کی رحمت اتنی ہے اور اللہ کا فضل اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ حال دیکھیں دنیا کا کہ مسلمان ہی جو ہے شیطان سے نہیں بچا ہے، غیروں کی تو بات ہی آپ نہ کریں. تو اکثریت جو ہے لوگوں کی گمراہی اور اکثریت جو ہے لوگوں کی ضلالت کی طرف جا رہی ہے اور اندھیروں کی طرف جا رہی ہے. تو یہ اللہ کا محض فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن اور سنت، جس مجالس میں یا جن مجالس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھائی جاتی ہو یا سنت کو سمجھایا جاتا ہو، منہج سلف کو آپ کے سامنے جو ہے واضح کر کے رکھی جاتی ہو، تو ایسے مجلسوں میں بیٹھنا آپ کے لیے جو ہے یہ اللہ کی محض فضل اور اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا کہ ہم اس بات کو یعنی اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اس چیز کا ذکر اپنی زندگی میں اسے زندہ ہم کر رہے ہیں، سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے پیروی کرنے کی جستجو میں آپ اور ہم لگے ہیں. تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ہم مزید جو ہے توفیق اور اللہ سے ہم مزید جو ہے مدد حاصل کرتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے پختہ اس عقیدے اور منہج پر ہمیں رکھے، اور ہماری موت تب تک نہ آئے جب تک کہ ہم اس دین کو صحیح طور پہ عمل نہ کر لیں اور اس دین کے صحیح تابعدار نہ بن جائیں، اور اللہ سے ہم تب تک ملاقات نہ کریں جب تک کہ ہم اللہ کے سارے فرائض اس طریقے سے ہم انجام دیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور ان محرمات سے ہم بچ جائیں جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان محرمات سے بچ جائیں. اگلا جو قاعدہ ہے وہ ہے التحذیر، وجوب تحذیر الامہ من ائمۃ البدع، کہ بدعتی یا بدعت کے دعات و مبلغین سے لوگوں کو آگاہ کرنا لازم ہے، واجب ہے. سلف کا یہ طریقہ ہے کہ جب کبھی بدعت آئی یا بدعتی اپنی بدعت کی دعوت لے کر کے نکلا تو اس کو جو ہے یا اس کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کرنا لازم اور فرض جو ہے انہوں نے اسے مانا ہے، کہ جب کبھی کوئی غلط راستہ آتا ہے تو اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ اہل سنت اور جو ہے سلف صالحین کے منہج کے تابعدار یعنی متبعین اور ان کی تابعداری کرنے والوں کا جو ہے عقیدہ اور منہج. تو آپ جب کبھی اپنی زندگی میں کوئی باطل منہج دیکھتے ہو یا باطل عقیدہ دیکھتے ہو یا غلط گمراہ راستہ دیکھتے ہو تو لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا یہ ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ اور ہم اس چیز پر خاموش ہو جائیں گے تو وہ چیز اور رائج ہوتی جائے گی. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے جو سلف کے عقیدے کے دعویدار ہیں وہ نہ صرف اپنے عقیدے کی دعوت دیتے ہیں بلکہ باطل عقیدوں سے جو ہے لوگوں کو ڈراتے بھی. وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ بھائی صوفیہ کا راستہ غلط ہے، تصوف کا راستہ جو ہے جہنمی راستہ ہے، اور یہ عقیدے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اسی طریقے سے جو ہے خوارج کا راستہ جو ہے یہ بھی غلط ہے، جو اپنے حکمرانوں کے خلاف جاتے ہیں، یہ بدامنی پھیلاتی ہے امتوں میں، جو ہے مصیبتیں جو ہے اس نے ہمیشہ یہ عقیدے اور فکر نے جو ہے لائی ہے. تو لوگوں کو اس سے بھی وہ آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے جو چنندہ نکلے ہوئے آج کل کے جو ہے الگ الگ ناموں سے جو فرقے اور جو جماعتیں ہیں اس کا بھی نام لے کر جو ہے انہیں لوگ گمراہی یعنی ان کی گمراہیوں سے بچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. یہ اس لیے یہاں پہ آپ کو قاعدہ بتلایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ افسوس آج پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی بات رکھو نا، بھائی دوسروں کو کیوں برا کہہ رہے ہیں. یہ بہت سننے کو ملتی ہے جب ہم کبھی بھی کسی غلط راستے سے یا غلط عقیدے یا منہج سے ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی فلاں کو نہ سنیں، یہ جو ہے غلط داعی غلط شخص ہے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو کہیں گے بھائی آپ اپنی دعوت رکھیں، دوسرے کو برا بھلا بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی دعوت اچھی ہے تو لوگ آپ کو سنیں گے، اور فلاں کی دعوت اچھی ہے اور وہ حق پر ہیں تو اسے سنیں گے. بھائی ایسے کام نہیں چلتا، ایسے جو ہے دعوت نہیں ہوتی. دین کا پہلو یہاں پر دوبارہ اللہ کی سنت کی طرف لوٹتا ہوں میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، ایک بشارت دینے والا اور نمبر 2 ڈرانے والا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کس چیز کا حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف بھی آپ کو کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی آپ کو کرنا ہے، کہ اچھائی کی طرف بلانا بھی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا بھی ہے. یہ شریعت کے مقاصد میں سے.
یہ شریعت کے جو ہے اہم ترین مقاصد میں سے ہے کہ لوگوں کو نہ صرف اچھائی کی طرف بلایا جائے بلکہ برائی سے انہیں روکا بھی جائے. اور سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین چیز جسے ہم اچھا کہہ سکتے ہیں وہ ہے سنت، کتاب و سنت کا راستہ. اور سب سے بدترین چیز جسے ہم برائی کہہ سکتے ہیں یا سب سے بڑی برائی کہہ سکتے ہیں وہ ہے شرک اور کفر اور بدعت. تو اچھائی کی طرف بلانے میں سب سے پہلا سبق ہمارا کیا ہوگا؟ لوگوں کو توحید و سنت کی طرف دعوت دینا. اور برائی سے روکنے کا سب سے پہلا قدم ہمارا کیا ہوگا؟ لوگوں کو کفر و نفاق سے اور اسی طریقے سے شرک اور بدعت سے جو ہے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. تو بدعت سے ہم لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جو ہے نہی عن المنکر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہم منکرات سے، برائیوں سے لوگوں کو بچائیں. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ بدعت لوگوں میں رائج جو شخص کرتا ہے اس سے لوگوں کو نام لے کر کے آپ آگاہ کریں. تو اس میں کوئی غلط اور قباحت والی بات نہیں، یہ سلف کے اصول میں سے ایک اہم ترین اصول ہے. اور اسی طریقے سے اس کا نام لے کر کے آگاہ کرنا لوگوں کو ضروری اس لیے ہے تاکہ جب تک آپ لوگوں میں اس کا نام لے کر کے اسے آگاہ نہیں کریں گے تو لوگ اس کے دلدل میں یا اس کی گمراہیوں میں جو ہے جا کر کے پڑ سکتے ہیں. لیکن جب آپ جا کر کے لوگوں کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ جو ہے یہ بندہ جو ہے گمراہ ہے اور یہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایسے انسان سے آپ بچیں اور ایسے انسان کی دعوت سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو ایسا کرنے سے یا کہنے سے انسان گمراہیوں سے بچ سکتا ہے اور غلطیاں جو ہے لوگوں کی منظر عام پہ آ سکتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ اس میں یہ بھی ایک باب لاتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی غلطیوں کو آپ لوگوں تک لا رہے ہیں تو یہ ان کی غیبت ہو رہی ہے. بھئی غیبت کب ہوتی ہے؟ غیبت تب ہوتی ہے جب کسی کا پرسنل میٹر ہو. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو وہاں پر آپ یہ اس کا ذکر کرتے یا کسی کے درمیان جو ہے لوگوں میں رائج یہ بات نہیں آپ کریں گے یا لوگوں کے درمیان عام نہیں کریں گے کہ فلاں یہ گناہ کرتا ہے. لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف انسان کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس کے سارے سننے والوں کو اور سارے جو اس کے تابعدار کو جو ہے لے کر کے ڈوب سکتی ہے. تو یہاں پر نام لے کر کے گمراہی بیان کرنا ضروری ہے. اور سلف صالحین اور ہمارے ائمہ کرام ہر زمانے میں نام لے کر کے جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ اور اسی طریقے سے امام محمد بن عبد الوہاب اور باقی جتنے بھی ائمہ کرام آئے ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کا بھی یہ طریقہ رہا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس چیز کو قباحت سے نہیں دیکھا جاتا کہ جو غلط ہے اسے غلط بیان کر دی جائے. لیکن بدعت کب آئی؟ صحابہ کے درمیان بدعتیں آنے لگی تو جب جو ہے نام لے کر کے باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ ان کے فتنے سے جو ہے بچنا ہے. تو اس میں کوئی قباحت والی قطعاً بات نہیں کہ بدعتی کا نام لے کر کے اسے جو ہے مشہور کیا جائے کہ یہ غلط راستے پر ہے تاکہ لوگ اس کے غلطی سے بچے. امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، ان کا ایک کلام ہے. فرمایا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ رجل یصوم ویصلی ویعتکف احب الیک او یتکلم فی اہل البدع، کہ وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو، روزہ رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اپنی نفلی نماز، فرض تو ویسے بھی پڑھنا ہے لیکن نفلی نمازوں میں اپنے آپ کو بزی رکھتا ہو، رات کی نمازوں میں اپنے آپ کو بزی رکھتا ہو. ویعتکف، اور وہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہو. کیا یہ آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ یا پھر او یتکلم فی اہل البدع، یا وہ شخص جو اپنے آپ کو اہل بدعت سے جو ہے لوگوں کو آگاہ کرنا اور انہیں ڈرانا اور انہیں جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے ایسی بدعتوں کو جو ہے ان کا پردہ فاش کرنے میں جو ہے لگا رہتا ہے، کون زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا انہوں نے جواب میں کہ اذا صام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه، کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں یا نماز نفلی پڑھتے ہیں یا پھر جو ہے اعتکاف میں اپنا وقت بتاتے ہیں تو یہ ان کے ذات کے لیے فائدہ ہو، ان کا ذاتی اس میں فائدہ ہو، مجھے اس کا جو ہے اجر حاصل ہوگا اگر میں ایسا کرتا ہوں. وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ. بتایا کہ اگر وہ اہل بدعت کا پردہ فاش کرنے میں اپنا وقت بتاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے فائدے میں اور ان کے حق میں کام کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا جو ہے جو نفلی عبادتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، آپ وہ کرتے رہیں. لیکن اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اپنا وقت بتاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھ سے عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، بلکہ یہ بھی عبادت ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا، یہ بھی عبادت ہے کہ لوگوں کو جو ہے صحیح راستے پہ لانا اور غلط راستے پہ چلنے والوں سے جو ہے آگاہ کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا. یہ ایک عبادت ہے. ہمارا یوں اس طریقے سے جمع ہونا یہ ایک عبادت ہے. صحیح راستہ سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایک عبادت ہے جسے آپ نیت سے اگر بیٹھتے ہیں، اس نیت سے آپ اس درس میں آتے ہیں یا باقی دروس میں جو علماء کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں آپ بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں، تو یقین جانیے یہ جو آپ کے 50-40 جو منٹ آپ
آپ کے گزرتے ہیں یا 1 گھنٹہ جو آپ لگاتے ہیں، اس کا آپ کو یقیناً اجر حاصل ہوگا، اور قیامت والے روز اسے جو ہے نیکیوں کے ترازو میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ اس کی جو ہے آپ کی اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اس سے احتساب آپ کریں کہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے آپ کے نیک اعمال میں شمار کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کو سمجھنا اور بدعت سے بچنے کے لیے آپ جو وقت لگاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، یا وہ داعیان جو لوگوں کو سنت کی طرف بلاتے ہیں اور بدعتوں سے روکتے ہیں، یہ بہت اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو دین ضائع ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اور امت میں آج افسوس کے ساتھ اتنی جو بدعتیں پھیلی ہیں، اہل سنت اور اہل حق کی کمی اور ان کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہ پہنچنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے دین کی نصرت وقتاً فوقتاً الگ الگ اماموں کے ذریعے اور الگ الگ جو ہے علماء کے ذریعے کراتا ہے، اور حق کا کلمہ جو ہے وہ ہمیشہ اونچا رہے گا اور بلند رہے گا، اور لوگ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے حق سے دوچار اپنی زندگی میں ہوتے ہی ہیں، اور پھر اس پر ہوتا ہے کہ وہ یا تو اس حق کو قبول کرے یا اس حق کو ٹھکرائے۔ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، اپنے جنت اور جہنم بنانے کا اللہ نے جو ہے اختیار ہر ایک انسان کو اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف۔ فرمایا کہ اہل بدعت جو ہے 3 قسموں کے ہوتے ہیں، 3 ان کی جو ہے قسمیں ہیں، یا اہل بدعت کی کچھ قسمیں ہیں جو ہم آگے اگلے سلائیڈ میں لیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقسیم کیوں کی گئی ہے، کیونکہ یعنی بدعتیوں کو جو ہے ایک نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بدعتیوں کو یہ ایک اہم قاعدہ ہے جسے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بدعتیوں کو ایک ہی نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک ہی برش سے جو ہے آپ انہیں پینٹ نہیں مار سکتے۔ ہر ایک کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا جو ہے الگ حال ہوتا ہے، تو ہر ایک کو حسب حال، اس کی حالت کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ معاملات کرنا، یا اسے جو ہے اپنے اس حساب سے اس کا جو ہے حساب آپ کریں گے۔ تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا قسمیں ہیں اہل بدعت کی، تب جا کر کے آپ اسی مطابق جو ہے اسی عمل کے مطابق آپ ان سے تعامل کر سکتے ہیں اور ان سے معاملات رکھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ بدعتی کی ہے جو بالکل بھی جاہل انسان ہو، بالکل بھی جاہل انسان ہو۔ جاہل سے میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ جو تقسیم ہے، یہ علامہ ابن قیم نے جو ہے بیان کی ہے کہ 3 قسم کے جو ہے بدعتی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو بالکل جاہل قسم کا مبتدع ہوتا ہے، اور اس میں علم سیکھنے کی یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ بیچارہ سادہ سیدھا وہ انسان ہے، پڑھنا لکھنا بھی شاید اسے آئے یا نہ آئے، لیکن سنی سنائی باتوں میں یا اپنے مقام کے سب سے بڑے کوئی مولانا یا مولوی یا کوئی جو ہے دیندار شخص کو سنتا تھا وہ، یا ایسی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، اور دوسروں سے دیکھا دیکھی میں اس نے وہ بدعت میں بھی وہ بیچارہ پڑ گیا، اور ایسا انسان جو ہے اس بدعت میں پڑھ کر کے جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ وہ جاہل بدعتی ہے جو بالکل بھی صحیح علم حاصل کرنے کی نہ وہ استطاعت رکھ سکتا ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ حق و باطل میں صحیح طور پہ تمیز کر سکے۔ وہ بس لوگوں کے ظاہری طور پر یا پھر حلیہ دیکھ کر کے بھئی یہ اللہ والے دکھ رہے ہیں، اور یعنی ان کی وہ پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ بہت غالب جو ہماری امت کا حصہ ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے، بہت غالب۔ یعنی آج کل ممکن ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگوں میں جو ہے تعلیم اور علم کے سلسلے بڑھ رہے ہیں، لوگوں میں جو ہے لٹریسی کا لیول بڑھ رہا ہے، لیکن کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بالکل بھی جو ہے دین کی ناواقفیت اور علم یعنی سیکھنے کی بھی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے دیکھا دیکھی میں جو ہے بدعت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہے جو حق کو تلاش نہیں کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے، جو علم سیکھنے کی استطاعت یا کیپیسٹی یا کیپیبلٹی رکھتا ہے، لیکن وہ علم نہیں سیکھتا، وہ جا کر کے حق و باطل میں فرق نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ پڑھا لکھا ہے، اور یہ بہت اس کی بھی جو ہے تعداد آپ کو امت میں پائی جائے گی۔ دیکھیں گے ماشاءاللہ پروفیسر ہے بھائی، ڈگری ہے ان کے پاس، ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، دنیا کے معاملات میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، سب سے بہترین کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں، اور ان کا انٹلیکچوئل لیول تو ماشاءاللہ آسمانوں کو چھوتا ہے، لیکن جب دین کی بات کرنی ہو یا دین کی بات آپ انہیں سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ حق کو تلاش کرنا یا سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ بس ہمیں جو راستہ جو ہم نے چن لیا ہے بس ہم اس پہ رہیں۔ بھئی اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اللہ نے تمہیں جو ہے سمجھنے کی جو استطاعت دی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ یہ تو کم سے کم جانو کہ جس راستے پہ میں ہوں وہ صحیح ہے، اور جس راستے پہ میرے علاوہ لوگ ہیں وہ غلط ہے۔ اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں یا اپنے حلقوں میں بتاتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں اس لیول تک پہنچے کہ جو کچھ وہ اعتقاد رکھتا ہے یا جس عقیدے کا وہ ماننے والا ہے، وہ اسے کیوں مان رہا ہے، اس کا ریزن، اس کا سبب اسے معلوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کو اس کا سبب نہیں معلوم ہوگا تو کبھی بھی آپ بہک سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میرے علاوہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو باطل فرقے ہیں یا جو باطل ادیان کے تابعدار ہیں، وہ غلط ہے تو کیوں ہیں، یعنی میں صحیح ہوں تو میں کیوں صحیح ہوں، اور وہ لوگ غلط ہے تو وہ کیوں غلط ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے اپنے جو یعنی جو آپ کے جیسے کہتے ہیں قناعات جو آپ کے ہوتے ہیں، یا آپ کے جو سیٹسفیکشنز ہوتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے آنا کہ میں جب قرآن و سنت کا تابع دار ہوں، یا میں اہل سنت الجماعت جو سلف صالحین کے تابع دار ہیں اس کو میں جو ہے ان کی اتباع کرتا ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، یا میں جو کچھ بھی آپ نام لے لیں، میں یہ عقیدے کا تابع دار ہوں، تو میں کیوں ہوں بھائی؟ کیوں میں اس طریقے کا اختیار کر رہا ہوں؟ اور میں کیوں نہیں جو ہے خارجی بن رہا ہوں؟ میں کیوں نہیں جو ہے شیعہ بن رہا ہوں؟ میں کیوں نہیں قادیانی بن رہا ہوں؟ میں کیوں نہیں جو ہے باطل فرقے، کسی بھی فرقے کا اپنا اس کے جوابات ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، تاکہ کل کے روز وہ اگر کوئی شبہ لے کر کے بھی آئے تو آپ کو کم سے کم اتنی جو ہے ٹھوس فرق کرنے والی چیز آپ کے دماغ میں ہو کہ میں اگر سلف صالحین کا تابع دار ہوں، یا اگر میں سلفی ہوں تو میں اس لیے سلفی ہوں کیونکہ یہ ایک واحد طریقہ ہے نجات کا، یہ ایک واحد راستہ ہے نجات کا، اور میں جو ہے خارجی طریقے پہ نہیں ہوں، اور میں اخوان المسلمین کے طریقے پہ نہیں ہوں، نہ میں جو ہے حزب التحریر کے طریقے پہ ہوں، اس لیے کیونکہ یہ اصلاح کا نبوی طریقہ نہیں ہے۔ اگر نبی اور صحابہ کے زندگی کو ہم ٹٹول کر کے دیکھ لیں، یہ جذباتی نعرے کسی نے جو ہے نہیں لگائے ہیں، وہ سمع و طاعت کی اطاعت کرنے اور فرما برداری کرنے کی طرف دعوت دی ہے، اور ہمیشہ فتنوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے تھیوری جب تک ہوتی ہے بڑی میٹھی لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی ہم نے اس عقیدے کو دیکھ لیا کہ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اور اس کا آؤٹ کم بھی کتنا سنگین اور خطرناک ہے، یہ نتیجے کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اپنے جو ہے اپنے ہر قسم کے سینس سے محسوس کر لیا اس کے باوجود بھی اگر آپ اس منہج اور اس طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے، دنگا فساد کیا جائے، بغاوت کر کے روڈ پہ ڈیمانسٹریشنز کیا جائے، اگر یہی آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو آپ کا دماغ جو ہے اس کے صحیح ٹھکانے پر نہیں، آپ کا قلب جو ہے قلب سلیم نہیں ہے۔ اگر آپ کا قلب سلیم اور صاف دل ہوتا تو آپ یہ دیکھنے کے بعد آگاہ ہو جاتے اور اللہ کی سنت کی طرف لوٹ کر کے آتے کہ اللہ نے امن و شانتی قائم کرنے کے لیے دین کو بھیجا ہے۔ آپ جب اس حقیقت کو نہیں جانو گے تو اور جذبات میں آگ لگاتے جائیں گے وہ باطل دعات، اور آپ کو آگ لگتی جائے گی، اور آپ چاہے کتنے بھی جو ہے انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو، کتنے بھی دانشور کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بھائی یہ دین کے مقاصد میں سے نہیں، کہ تباہی اور بربادی لوگوں کے درمیان ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے دین کو نقصان ہو رہا ہے، خیر نہیں پہنچ رہا ہے، خلافت قائم نہیں ہو رہی ہے تو نہ صحیح، ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے دین، اللہ کے توحید کی دعوت جو ہے زیادہ ہے، ہمیں جو ہے لوگوں کی جانیں بچیں اور لوگ توحید پر عمل کر سکیں، یہ ہمارا سب سے بڑا گول اور ٹارگٹ ہے۔ اور اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اسی ٹارگٹ کو اچیو کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے سبق سکھا کے اس زندگی کا جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اس چھوٹی سی بات کو آپ سمجھ نہیں سکے، اور بڑے جذبات میں آج بھی آپ چلا رہے ہیں، آج بھی آپ حکمرانوں کے خلاف اپنی زبانیں جو ہے چاقوؤں کی طرح اور جو ہے تلواروں کی طرح اپنی زبانوں کو لڑا رہے ہیں، اور اس بات کو آپ اب تک نہیں سمجھ سکے کہ شریعت کا کیا مقصد ہے، اللہ کی اس دنیا میں سنت کیا تھی۔ تو یہ کون ہے؟ حق کو تلاش کرنے والے یا اس کی استطاعت رکھنے والے وہ بدعت میں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو حق سننا نہیں چاہتے، جو آرگیومنٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ حق پر ہیں اور آپ کے مخالفین باطل پر ہیں۔ یہ ہر انسان پہ واجب ہے کہ اس لیول کی سرٹنٹی اور اس لیول کے یقین پہ وہ آ جائے کہ میں اگر اس عقیدے کا تابع دار ہوں تو کیوں ہوں، میں اگر مسلمان ہوں تو کیوں ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو کیوں رکھتا ہوں، اگر مجھے اللہ کے وجود پر ایمان ہے تو میں کیوں ہوں، کیوں اللہ کا تابع دار ہوں، اللہ کے وجود پہ ایمان رکھنے والا ہوں، اور میں کیوں جو ہے یعنی کہ جو ہے کفر نہیں کرتا، کیوں الحاد نہیں کرتا، کیوں شرک نہیں کرتا، کیوں بدعت نہیں کرتا، اس کا وجہ بھی میرے پاس حاضر الذہن میرے دماغ میں رہنا ضروری ہے، اور یہ وجہ مجھے معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں یہ وجہ، بس آپ ایک معاشرے میں پیدا ہو گئے تھے، امی ابا جو ہے دیکھا دیکھی میں جو ہے ان کے ساتھ آپ کوئی بھی عقیدے پہ آ گئے، چاہے آپ کسی بریلوی گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، کسی حنفی گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، کسی اشعری ماتریدی گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، دیکھا دیکھی میں اپنی زندگی چلا رہے ہیں، جبکہ آپ کا دماغ بڑا زبردست چلتا ہے جب آپ فزکس، بایولوجی، کیمسٹری یا پھر جو ہے کوئی بھی آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو وہاں تو ماشاءاللہ آپ ٹاپرز میں سے آتے ہیں، آپ کو جو ہے یعنی کہ جو ہے ڈسٹنکشن سے آپ جو ہے اپنے ایگزامز پاس کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بھائی 17 علوم سیکھنے کی میرے میں استطاعت نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اپنے آپ کو باطل راستوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھائی ایسی چیز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی، قطعاً قبول نہیں ہونے۔ آپ نے اپنے دماغ کو اچھے بہترین انداز میں استطاعت یعنی اس استعمال کرنے کی آپ نے حیثیت آپ کی ہو گئی تھی، اس کے باوجود آپ نے جو ہے کبھی حق کو تلاش کرنے کی جو ہے آپ میں
کوئی تڑپ پائی نہیں گئی تھی۔ دیکھیں سلمان الفارسی کو کہ کس طریقے سے حق کی تلاش میں وہ جو ہے 7 سمندر پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے آ گئے تھے، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو نہ صرف جانا، پھر اسے قبول کیا اور اس کے حامی اور ناصر بنے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی، اور جو ہے دین کے سب سے بہترین جو ہے یعنی کہ جو ہے مبلغین و داعیان میں سے جو ہے ان کا شمار ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حق کا جو ہے تلاش کرنے والا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم یہ عقیدہ، کوئی بھی ایک مولانا آ کر کے جو ہے ایسے بیٹھ گئے ہیں، ماشاءاللہ دکھنے میں شکل اچھی ہے ان کی، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، بھائی ان کو ہم سنیں نہیں بھائی، آپ کو تہ تک جانا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اور غلط کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں۔ ذمہ داری کچھ آپ کو جو ہے اپنے دین کے کیونکہ یہ آپ کی آخرت ہے، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو اپنی جنت اور جہنم کی اگر فکر ہے تو آپ کو اس معاملے کو بھی جو ہے سیریس لینا، لیکن اگر آپ اس معاملے کو نہیں سیریس لیتے تو آپ بھی کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو گمراہی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کو حق کی شکل میں بتائے اور اسے اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی شکل و صورت میں اللہ تعالی ہمیں واضح کر دے اور اس سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرے قسم کا انسان ہے جو بدعت میں پڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس استطاعت تھی کہ وہ علم سیکھے اور حق کے راستے کی وہ تلاش کرے، لیکن پھر بھی وہ تلاشتا نہیں ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے جو حق کو جان کر اس کا انکار کر دیتا ہے، یہ سب سے بدترین اور بدبخت ہوتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو باطل فرقے کے جو علماء ہوتے ہیں اور طلبہ علم ہوتے ہیں اور اہل علم جو ان کے ہوتے ہیں، جو مولوی حضرات ان کے ہوتے ہیں، وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ بلکہ عیسائیوں یعنی کہ یہودیوں کے تعلق سے نبی کریم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ نبی کو تو اس طریقے سے وہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کے پاس ایسی ہے جیسے وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے بیٹا یا بیٹی کو جو ہے سمجھنے میں تکلیف ہوگی، کہیں دور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ میرا ہی بیٹا ہے، آپ پہچان لو گے۔ کسی اور کو سمجھنے میں آپ کو تکلیف ہوگی کہ فلاں کون ہے، کوئی نہیں، آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنی اولاد پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو اتنی اچھی انداز سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور آخری پیغمبر ہیں، جس طریقے سے کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی جو ہے اسے دشواری نہیں ہوتی، ویسا وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تقلید، تعصب یا اہل حق سے نفرت اور دشمنی کا شکار ہو کر کے حق کو ناقبول کرنے والے وہ بن جاتے ہیں۔ نفرت تھی ان کے اندر کہ عرب کے درمیان کیسا نبی آ گیا بھائی، ہمارے اندر بنی اسرائیل میں تھا، پھر کیسے وہاں پر جا کے جو ہے ہم سے جو ہے نبوت چھین لی گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہٹ درمی آ گئی، یہ نفرت آ گئی، یہ دشمنی آ گئی، اور یہاں سے جو ہے دشمنی کا انہوں نے جو ہے اس حد تک دشمنی کو لے کے چلے گیا کہ ہماری آخرت تباہ ہوئی تو ہوئی، لیکن ہم اس دنیا میں اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب میں ڈالنے والا ہے۔ اگر آپ کسی یہودی، کسی ان کے بڑے رہبر یا جو ان کے ہوتے ہیں، جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بڑی اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، یہ سب جاننے کے باوجود وہ شیاطین اس دعوت کو ہٹ درمی میں اور دشمنی میں قبول نہیں کرتے، جبکہ اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ اس عقیدے پہ میں مروں گا تو میں جہنم کی آگ میں جو ہے جل کر کے راکھ راکھ ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شیطان انہیں اس حد تک گمراہ کر کے رکھا ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرنے تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ شیطان کی کتنی طاقت ہے کہ یعنی انسان حق کو دیکھ لینے اور اسے سمجھ جانے کے بعد، بلکہ اسے حق کو حق کے طور پر جان لینے کے بعد بھی جو ہے شیطان کی وجہ سے جو ہے اسے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حق کو قبول کرے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا سنگین اور کتنا جو ہے یہ ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر انسان یعنی کہ جو ہے شیطان کے اس آڑ میں یا اس بہکاوے میں آ جائے تو کبھی بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے وہ آپ کو صحیح راستے سے یا سلف کے منہج سے بہکا سکتا ہے یا دائرہ اسلام سے وہ خارج کر سکتا ہے۔ تو اسلام پہ قائم رہنا اور سنت پہ اور سلف صالحین کے منہج پہ قائم رہنا ہے کوئی معمولی بات نہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس عقیدے پہ رہیں۔ یہ جو منہج سلف کے بنیادی اصول ہم پڑھ رہے ہیں، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اسے سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں، وہ چاہتا ہے کہ اسی سے تو آپ بہکیں۔ تو اللہ سے آپ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اسے عمل کرنے کی اور اس پر مرے دم تک ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق دے۔ تو بتانے کا مقصود ہے کہ 3 قسم کے جاہل، ایک جاہل بدعتی ہوتا ہے جو بالکل اس کے پاس جستجو کرنے کی کوئی یعنی علم حاصل کرنے کی وہ نہ اس میں جستجو ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی امکانیات یا کوئی استطاعت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے علماء نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو معاملہ آپ کا الگ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی امکانیت نہیں تھی حق کو تلاش کرنے کی، تو آپ بڑی نرمی سے اس سے پیش آئیں گے، اور اس کا معاملہ کچھ علماء نے اس حد تک بتایا کہ اس بدعت پہ ممکن ہے کہ اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ جاہل تھا۔ یہ کچھ علماء کا یعنی یہ نظریہ ہے۔
پھر فرمایا وہ انسان جو حق کو تلاش کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اس نے وہ یہ ضروری نہ سمجھا کہ وہ حق کو تلاش کرے، ایسا انسان پکڑ میں آئے گا، اس لیے کیونکہ اللہ نے ہر وہ وسیلہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ امکانیت اور ہر وہ پاسبلٹی اس کے سامنے رکھ دی تھی کہ وہ حق کو ڈھونڈے، اور اس کے باوجود اس نے اس بات کو اہم بھی نہیں سمجھا یا اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی کہ جو ہے مجھے حق کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، وہ بس ایسے ہی جو ہے دیکھا دیکھی میں لوگوں کے ساتھ کرتا گیا۔ تیسرا نمبر پہ وہ ہے جو حق کو دیکھا اور اسے سمجھا اور اسے جان بھی لیا کہ یہ حق ہے اور جو راستے پہ میں ہوں وہ باطل ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے باطل کو اختیار کرتا ہے اس حق پہ اور وہ باطل کو فوقیت دیتا ہے اس حق پر، تو ایسا انسان تو بدترین اور بدبخت انسان ہوتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو گمراہی کے جو رؤوس ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، یا باطل فرقوں کے جو بڑے بڑے مولانا یا پیر ہوتے ہیں، یہ سب اس تیسرے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ جو ان کے پاس کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ جو ہے یہ قبر کے پاس جس کا میں مجاور بن بیٹھا ہوں، یہ قبر والا مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، یا وہ بابا یا وہ پیر جو بنا بیٹھا ہے وہ لوگوں کو جو جنت کی سرٹیفکیٹس اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے دیتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میری جنت کا ہی کوئی جو ہے ٹھکانہ نہیں، میں دوسروں کو کیا دوں، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان بنا بیٹھا ہے۔ تو ایسے لوگ اکثر و بیشتر جو ہے یہ ہلاک و برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں اور تینوں کا اسی حساب سے ہمیں معاملہ کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت بھی اسی طریقے سے آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے بدعتیوں کی جیسے میں نے قسمیں بتائی ہیں، بدعت کی بھی چند اقسام ہیں۔ وہ بدعت جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کرتی ہو، عملی طور پہ وہ بدعت ہوتی ہے، اور کچھ نئے نئے ایجاد کردہ وہ عبادتیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنمی نہیں بنتا، اور کچھ ایسی بدعتیں ہوتی ہیں جسے بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے، وہ یعنی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہوں، اس لیے کیونکہ اس سے وہ کفر، شرک یا بدعت جو ہے کفر یا شرک میں جو ہے انسان کو، یا الحاد میں انسان کو لے کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی بدعتیں جو ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہیں۔ تو جب کبھی آپ کسی یعنی حق کے راستے سے ہٹے ہوئے انسان کو، میں کہہ دوں کہ ایسا انسان کو آپ دیکھتے ہیں جو صحیح راستے پہ نہ ہو، تو ضروری نہیں کہ سارے کے سارے وہ لوگ جو ہے گمراہ ہو، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جہالت کی وجہ سے جو ہے گمراہ ہیں، جسے ہدایت کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے کہ اسے سمجھائیں، اسے بتائیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جان کر کے بھی جو ہے باطل میں رہتے ہیں، تو ایسوں کے تعلق سے معاملہ آپ کا شدید ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ حق کو جان کر کے ٹھکرانے والے لوگ ہیں، حق کو جان کر کے نعمت، اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں، تو ان کا معاملہ اسی طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اگلا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ امت پر بدعتیوں کا جو نقصان ہے اکثر وہ کافروں کے نقصان سے زیادہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کافر کیا نقصان آپ کو پہنچائے گا۔ کافر آپ کو مارے گا، آپ کو پیٹے گا، آپ سے آپ کے جو ہے دین کو چھیننے کی کوشش کرے گا، آپ کی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، جان لے سکتا ہے۔ لیکن بدعتی جو ہے آپ کے دین کے اندر آ کے آپ کے دین کو وہ کھوکھلا کر دیتا ہے، آپ کو اپنے دین سے محروم کر دیتا ہے، آپ کو صحیح راستے سے وہ ہٹا دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ جان آپ کا جان گوانا زیادہ جو ہے نقصان دہ ہے، یا دین گوانا زیادہ نقصان دہ۔ کافر جو ہے آپ کے خلاف جب آپ کے سلاح اٹھاتا ہے یا کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، تو آپ کی زیادہ سے زیادہ جان لے سکتا ہے، آپ کے ایمان کو وہ نقصان اکثر نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ بھی آپ کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ بدعتیوں کا ہی استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ہی درمیان، ہماری صفوں میں کسی ایک کو چن لیتے ہیں اور اسے جو ہے ایک راس الضلال یا پھر جو ہے گمراہی کا دائی بنا کر کے تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، تاکہ لوگ اس بدعت میں پڑیں اور جو ہے گمراہ ہو جائیں۔ تو صحیح انسان جو ہے ایسے ہی جو ہے کفر پہ نہیں جاتا، صحیح راستے پہ سے یعنی گمراہ نہیں ہوتا۔ البتہ جو انسان بدعتی کے شر میں پڑ جاتا ہے یا بدعتیوں کے گمراہی میں پڑ جاتا ہے، ایسا انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے، تو دین بھی جاتی ہے اس کی اور دنیا بھی جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی کافر آپ کو اگر مار بھی دے تو آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ آپ کا درجہ بلند کرے۔ لیکن بدعتی کا نقصان ایسا ہے کہ وہ آپ کا دین آپ سے چھین لے گا، دنیا آپ کی نحوست سے بھر جائے گی، اور آخرت میں سوائے جہنم کے آپ کے لیے کچھ اور آپ کا ٹھکانہ وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو بدعتیوں سے جو ہے لوگوں کو ان کی گمراہیوں سے آگاہ کرنا، غلط راستوں سے جو ہے لوگوں کو اویئر کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کا نقصان امت پر سب سے زیادہ ہے۔ اب یہاں امام ابن تیمیہ کا ایک اہم کلام ہے جس کے میں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ فرمائے کہ وَدَفْعُ بَغْيِ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ، یعنی اہل البدع، کہ اہل بدعت کی گمراہی، اسے روکنا اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی فرمایا کہ جو ہے واجب علی الکفایۃ باتفاق المسلمین، کہ یہ فرض کفایت، یہ ایک ایسا فرض ہے جسے کچھ نہ کچھ لوگوں کو جو ہے اس پر کام کرنا ضروری ہے۔ اگر سب کے سب یہ کام چھوڑ بیٹھے تو سب کے سب جو ہے گنہگار بن جائیں گے، گنہگار وہ بن جائیں گے۔ تو اہل بدعت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جو کسی نہ کسی کو اس ذمہ داری کو اٹھانا ضروری ہے۔
वलौला मन युकीमुहु अल्लाह, फरमाया कि वलौला मन युकीमुहु अल्लाह लिदफ़इ ज़ररि हाउलाई लफ़सद अद-दीन, कि अगर ऐसे लोग जो है उठते नहीं और ऐसे लोग जो है उम्मत में जाहिर नहीं होते जो अहले बिदत की गुमराहियों से लोगों को आगाह ना करें और बिदती से लोगों को जो है मुतनब्बिह ना करें, तो दीन ज़ाय और जो है फासिद हो जाएगा। तो दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के प्रोटेक्शन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए ऐसे लोग दीन में होना या दीनदारों में होना ज़रूरी है जो बिदतियों का नाम ले लेकर के कहे कि ये बिदत है। तो हम जब कहते हैं कि जो है तबलीगी जमात के रास्ते गलत है, तो आप हमें लौम ना करें, क्योंकि अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो सारी की सारी उम्मत जो है आखिर में जाके तसव्वुफ के रास्ते पे पड़ जाएगी, वहदतुल वजूद जैसे बातिल और कुफरियाना अकीदे तक जाएगी, और कोई मुंह खोल करके कहने वाला आपके सामने नहीं होगा। ये तसव्वुफ के रास्ते की पहली सीढ़ी है। और इसी तरीके से अगर जमात इस्लामी के जो है जो सिलकते हुए जो मौजूआत पे नौजवानों को जमा करके मिंबरों पे या फिर इनके जो है जो फोरम्स होते हैं उसमें नौजवानों को जमा कर करके जो है ये लोग जो जमा करके कहते हैं कि जो है उम्मत का ये हाल हो रहा है, उम्मत की ये जो है नुकसानात हो रहे हैं, उम्मत के लिए हमें कुछ करना है, तो ऐसे जो जज्बाती जो तकरीर होते हैं, अगर इनके खिलाफ अगर कोई कह मुंह खोल करके इनकी गुमराहियों से अगर आगाह नहीं करेगा, तो सारे के सारे लोग खवारिज बनेंगे, अपने ही लोगों और अपने ही हुक्मरानों को मार के उनकी जान लेंगे, जैसे अरब ममालिक में हुआ है। जैसे कि अरब ममालिक में हुआ है, ये कोई तंजीर या कोई थ्योरी नहीं मैं कह रहा हूं आपको, जाने गई है, वहां पे लोग मरे हैं वहां पर, और आप कह रहे हैं कि क्यों उनके खिलाफ आप कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि बदअमनी फैलती है, अल्लाह की ये सुन्नत को जो है ये लोग तोड़ मड़ोड़ के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धरती पे जमीन पे अमन कायम हो, लोग तौहीद समझे और उस पर अमल करें। ये दो मकसद के सिवा कोई तीसरा मकसद है ही नहीं इस शरीयत का। खिलाफत कायम करना एक मुकम्मिल है, एक एडिशनल चीज है, एक लग्जूरियस चीज है मुसलमानों के लिए। ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक जरूरी सुतून नहीं है इस दीन का। ये समझा के लोगों को हम जो है ये हकीकत बयान करना चाहते हैं, लेकिन वही उनकी गुमराही, वही जलालत होती है। उठा करके हुक्मरानों के जो गुनाहें हैं आज के इस दौर में, जो हुक्मरान जो मुसलमान है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनसे जो कुछ भी गुनाह शैतान से जो है ये शैतान की गुमराही में आकर के वो जो गुनाहें करते हैं, उसे उठा करके जो है नफरत पैदा करने के, उम्मत में जो है नफरत की वो बात करते हैं और कहते हैं कि सारी उम्मत में जो मुसीबतें हैं ये इन्हीं की वजह से। और ना वो तौहीद की बात करते हैं, ना वो सुन्नत की बात करते हैं, बल्कि जा करके जो है हर एक से हाथ मिलाने की वो बात करते हैं, जब तक कि वो इस हद तक कि वो जो है राफजियों से भी हाथ मिला करके उनसे जो है ताउन की जो है वो इल्तिजा करते हैं ताकि उन्हें हुकूमत बनाना हो। ये हुकूमत के प्यासे हैं, इन्हें अल्लाह और उसके दीन से कोई मकसद या कोई गरज नहीं है। और ये पूरे यकीन के साथ और चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह के दीन को बुलंद करना इनका मकसद होता तो सबसे पहले तौहीद और अहले तौहीद को वो जमा करते। ना तौहीद पे जमा करना इनका कोई मकसद है, ना अहले तौहीद के लिए इनके दिलों में कोई मोहब्बत है, बल्कि तौहीद और अहले तौहीद से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले अगर लोग कोई हैं तो ये लोग होते हैं। और फिर कहते हैं कि हमें खिलाफत कायम करनी। खिलाफत कैसे कायम होगी जब तक कि जो है लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के इस परचम के तहत जो है जमा ना हो, और जो है लोगों के दरमियान शिर्क व बिदअत से लोगों को रोका ना जाए। जब तक कि सलफ सालिहीन से लोगों को आप जोड़ेंगे नहीं, तो किस खिलाफत की आप बात कर रहे हैं। ऐसी खिलाफत को सलाम, हमें ऐसी खिलाफत चाहिए नहीं। ये खिलाफत नहीं, ये आपकी जो है डिक्टेटरशिप रहेगी, खिलाफत कहलाने के लायक भी नहीं है। खिलाफत का लफ्ज जो है पाक और साफ है आपकी इस गंदगियों से। तो बताने का मकसद ये है कि फरमाया इब्न तैमिया ने, वकाना फसादुहु अअज़म मिन फसाद इस्तिलाइल अदवी मिन अहलिल हर्ब, कि अहले बिदत का फसाद इस फसाद से ज्यादा बदतरीन है कि कोई काफिर मुल्क मुसलमान मुल्क में दाखिल होके तलवार से हमारी गर्दनें उड़ा। इससे ज्यादा बदतरीन कोई अहले बिदत की जो है दावत का फैलना है, और जो है अहले बिदत की बिदत जो है राइज हो जाना। क्योंकि बिदत फैलने से, जैसे कि मैंने बताया, दीन जाया होता है, और अगर कोई काफिर आता है और हमारी जान भी लेता है तो हमारा कोई दीन का नुकसान है, बल्कि हमें शहादत की मौत नसीब होने का मौका मिलता है। फरमाया कि फ़इन्न हाउलाई इज़ा इस्तौलू लम युफ़सिदुल क़ुलूब वमा फ़ीहा मिन अद-दीन इल्ला तबआ व अम्मा उलाइका फ़हुम युफ़सिदूनल क़ुलूब इब्तिदाअ, कि अहले यानी काफिर अगर आकर के आप पर जो है मुसल्लत होता है तो इब्तिदाई तौर पर वो आपके दिलों को नहीं बिगाड़ता, आपके दीन को नहीं बिगाड़ता। मुमकिन है कि वो आपकी जान ले ले, वो आपका माल छीन ले, लेकिन ये लोग जो होते हैं बिदअत वाले लोग, ये लोग अगर आके आपके पर मुसल्लत हो जाए तो सबसे पहली चीज जो नीलाम होती है वो आपका दीन होता है। सबसे पहली चीज जिसका जो दावे पे लगती है वो दीन होता है। आपका दीन छिन जाता है, और दीन जब आपसे छिन जाए तो फिर आपका जीना मरना एक। तो बताने का यही मकसद है, जैसे कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बड़ी प्यारी बात कही, इतना अहम उसूल उन्होंने वाज़ेह किया कि जो है अहले बिदत से उम्मत को ज्यादा नुकसान होता है, उम्मत को जो है बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है।
اسی طریقے سے جو اگلا جو قاعدہ ہے ہمارا کہ نہ صرف ہمیں اہل بدعت کے اشخاص یا پھر ان کی پرسنالٹی سے انہیں آگاہ کرنا ہے، اگر کوئی اہل بدعت کی کتابیں بھی موجود ہو تو ان کتابوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا لازم اور ضروری ہے، ان کتابوں سے بھی لوگوں کو ڈرانا جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ وجوب تحذیر المسلمین من الکتب المشتملۃ علی البدع، کہ بدعتیوں کی کتابوں سے بھی جو ہے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ تو مر جاتے ہیں لیکن ان کی جو غلط افکار ہیں، انہوں نے جو گند مچائی ہے اس دنیا میں، وہ ان کی کتابوں کے ذریعے جو ہے اس امت میں پنپتی ہے۔ تو ان کتابوں کو بھی جو ہے لوگوں سے جو ہے دور کرنا، یا لوگوں کو جو ہے ان کتابوں سے ڈرانا اور آگاہ کرنا، یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے، یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ، یہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں، ایسے پڑھ پڑھ کے باتیں سناتے ہیں اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ بھئی یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مولانا ایسی حدیثیں، ایسی آیتیں وہ پڑھ کر کے سناتا ہے اور قرآن کے اندر ایسے مفہوم کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا حصہ ہے، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہوگے کہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ بدعتی، وہ گمراہ شخص دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا حلیہ علماء کا حلیہ بناتا ہے، اپنی باتیں علماء کی طرح کرتا ہے تاکہ لوگ اسے ایک عالم سمجھ بیٹھیں اور پھر وہاں بیٹھ کر کے وہ اپنے باطل عقیدے کو جو ہے لوگوں میں رائج کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ چاہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہوئے اللہ پر جو ہے باطل عقیدے اور باطل جو ہے باتیں وہ گڑتے ہیں، اور انہیں اتنا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ کے دین کے تعلق سے وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر ان سے بچنا ہے تو ان کی کتابوں سے بھی بچنا ضروری ہے، ان کے لٹریچر سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے۔ جب تک آپ ان کے لٹریچر سے بچیں گے نہیں، تب تک آپ اس یعنی باطل عقیدے اور فرقے سے، یا ان باطل یعنی نداؤں سے اور ان باطل عقیدوں سے جو ہے آپ اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں رکھ سکتے اور محفوظ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر خیر کے عمل کو کریں اور ہر شر سے ہم محفوظ رکھیں، اہل بدعت اور بدعتیوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے شخصیات سے، ان کے افراد سے، ان کی جماعتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے، سنت کی کتابوں سے، سنت والوں سے، اہل حق سے، حق کی کتابوں سے، حق کے علماء سے، حق کے طلبہ علم سے، حق کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ دے، ہمیں ان میں شمار کر دے، اور اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ ہو، اللہ سے ہم نہ ملاقات کریں الا کہ ہم سنت پر قائم ہو اور بدعت سے اور شرک سے اور کفر سے پاک و صاف ہو جائیں، اور توحید و سنت پر ہم قائم ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔